ابن الجوزی جو 654 میں انتقال فرما گئے، انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں یہ لکھا ہے کہ الفاظ ان کے یہ ہیں: خطبۃ اخری و تعرف بالشقشقیہ، ذکر صاحب نہج البلاغہ بعضها واخل بالبعض وقد اتیت بها مستوفات. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں چھوڑ دی تھیں، وہ میں نے مکمل کر دی۔ اس کے علاوہ جو اہل لغت ہیں انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے۔ مجموع الامثال میدانی جلد 1 صفحہ 369 میں یہ خطبہ شقشقیہ کا تذکرہ ہے کہ یہ لفظ شقشقیہ یا شقشقیہ یہ کہاں سے نکلا ہے۔ یہ انہوں نے اس کو شقشق کے مادے میں بحث کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ ابن منظور نے لسان العرب میں مادہ شقشق میں یہ خطبہ شقشقیہ کا اشارہ کیا ہے۔ قاموس فیروز آبادی میں جلد 3 صفحہ 251 میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ ابن عباس ہیہات تلک شقشقۃ حضرت ثم قرت، یہ مولا نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آ گئی ہیں، لہٰذا اب اس کو محفوظ کیا جائے۔ جو شروع ہے خطبہ شقشقیہ ہیں اب یہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں پر اس بحث کو چھوڑتا ہوں کہ اس خطبے کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، تو کسی بھی محقق نے یہ نہیں لکھا کہ یہ مولا کا کلام نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے مفتی اعظم مصر بھی اس کی شرح پہ کچھ حاشیہ لکھتے ہیں کہ یہ کلام امام نہیں ہے، اور بھی نہیں لکھتے ہیں۔ یہ آج کے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مولا کا کلام نہیں ہے۔ خطبہ شقشقیہ مولا کا کلام ہے، یہ ثابت ہے اہل سنت کے معتبر ترین مورخین کی زبانی۔ اس پر وقت نہیں ہے کہ میں ایک اور بحث کرتا، اس کے قرائن اور دلائل پیش کرتا، انشاءاللہ بشرط زندگی کل اس کو پورا کروں گا، لیکن آج میں نہیں چاہتا کہ اپنے ناظرین کو اس اصل بحث سے اتنا دور رکھوں کہ پھر فاصلہ زیادہ آ جائے۔ یہ دیکھیے، میں نے کل آپ کو یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ میثم بحرینی کی عبارت کو بیان کرنے میں دشمن اہل بیت نے خیانت سے کام لیا ہے۔ ناسبیت بھی کوئی حد ہوتی ہے، ناسبیت کی اتنی انتہا تک انسان پہنچ جائے تو پھر وہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عبارت کاٹ کاٹ کر درمیان سے لے لینا اور اسے دلیل بنا کر پیش کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے 7-8 حوالے پیش کیے تھے کہ آیا تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ ہم سے پہلے یا ہم سے زیادہ خود مدعیان تسنن کے بزرگ علماء نے لکھا ہے۔ کل میں نے یہ شاید الحافظ ابو سعید السجستانی جو 477 میں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت عن ابن عباس امر رسول اللہ ان یبلغ بولایت علی ابن ابی طالب فانزل اللہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وہ کہتے ہیں کہ فلما کان یوم غدیر خم قام حضور جب غدیر خم پر پہنچے تو کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ و اثنا علیہ، حمد و ثناء الہی کی، وقال صلی اللہ علیہ وسلم الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ قال فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا۔ اب یہ اگر علمی انداز میں دیکھا جائے تو سوال کرنے کے بعد جب دوسرا لفظ استعمال ہوگا تو وہ اسی کے معنی میں آئے گا۔ اولا اور مولا کا معنی ایک ہی بنتا ہے، ورنہ یہاں لفظ کیوں کہتے اللہم والی من والا و عادم آخر تک۔ الحافظ الحسقانی
الحاکم الحسقانی ابو القاسم، یہ شواہد التنزیل میں انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ امر اللہ سبحانہ و تعالی، وہ کہتے ہیں کلبی نے ابو صالح سے عن ابن عباس و جابر الانصاری قال امر اللہ تعالی محمدا ان ینصب علیا للناس فیخبرهم بولایتہ فتخوف النبی ان یقولوا حابا ابن عمہ وان یطعنوا فی ذلک علیہ فاوحى اللہ یا ایھا الرسول بلغ فقام رسول اللہ بولایتہ یوم غدیر خم۔ مجموع البیان کے حوالے سے جلد 2 صفحہ 223 پر یہ حافظ حسقانی کا قول درج ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انہی کے ایک معتبر ترین عالم دین، حافظ ابو القاسم بن اسحاکر الشافعی، جو 571 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے بھی یہ لکھا کہ ابو سعید خدری، جو ان کے بہت معتبر راویوں میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم کے مقام پر ولایت علی علیہ السلام کے اعلان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے در منصور نے جلد 2 صفحہ نمبر 298 اور فتح القدیر میں جلد 2 صفحہ نمبر 97 پر میں حوالے زیادہ دیتا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ یہ حوالے ریسرچ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پیش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خالی باتیں ہی کرتے رہیں جیسے وہ کر رہے ہیں تو علم رجاز کی کچھ باتیں، یہ راوی وہ، یہ راوی وہ، تو یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ حوالے کے جو اصل نص کو ثابت کرتے ہیں، ابو عبداللہ فخر الدین رازی الشافعی، جو 606 میں انتقال کر گئے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں جلد 3 صفحہ 236 پر یہ لکھا ہے کہ الآیۃ نزلت فی فضل علی ولما نزلت هذه الآیہ اخذ بیدہ وقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ فلقیہ عمر فقال ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہو قول ابن عباس والبراء بن عازب و محمد ابن علی، یہ سب نے یہ کہا کہ آپ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کی شان میں، اور یہ شان سے مراد فضائل بیان کرنا نہیں ہے، منصب کا اظہار ہے۔ ابو سالم ان نسیبی الشافعی، اسے نصیبی بھی پڑھا گیا ہے، جو 652 میں انتقال کر گئے، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ آیت نزلت هذه الآیت غدیر خم من یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب۔ یہ ان کے بارے میں، یہ بار بار میں اس لیے پڑھ رہا ہوں عبارتیں کہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، ان کے پاس ثبوت کیا ہے۔ الحافظ عز الدین الرسعنی الحنبلی، یہ 599 میں پیدا ہوئے اور یہ 661 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے بھی یہ لکھا کہ نازل لما، یہ نہیں کہتے کہ یہ آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ لما، جب یہ آیت اتری، اخذ النبی بید علی فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابو اسحاق الحموینی، جو 722 میں انتقال کر گئے، انہوں نے فرائض السمتین میں اپنے 3 بڑے مشائخ سے نقل کیا ہے، جو سید برہان الدین ابراہیم بن عمر الحسینی المدنی، اور دوسرا شیخ امام مجد الدین بن عبداللہ بن محمود الموصلی، اور بدر الدین محمد بن محمد بن سعد البخاری، ان ابی ہریرہ۔